لیکن ایک سرسری طور پر ایک بات ذکر کر کے میں وہ نکات جو 2-3 باتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جو مدارس کے اندر وقت کی رعایت، حالات کا تقاضا، اس طرح کے جو مسائل آ رہے ہیں، اس نام پر مدارس کے اندر عصری علوم، انگریزی، جغرافی، میتھ، سائنس اور دیگر سارے عصری سبجیکٹ کو داخل کرنے کی مجبوری الگ چیز، داخل کرنے کی مجبوری الگ چیز. حالات بن جائے، ظروف ہو جائیں، تقاضا ہو جائے اور اضطراری صورت بن جائے تو الضرورات تقدر بقدرها، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بس. لیکن اگر ہم نے یہ فضا بنانے کی کوشش کر لی کہ بھئی مدارس کو تو دینی اور شرعی علوم کے لیے اس دور میں خاص کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسا سلیبس بنایا جائے کہ طالب علم پڑھے، اس کے اندر شریعت اسلامیہ کے سارے علوم بھی ہوں، اس کے اندر عصری علوم کے سارے سبجیکٹ ہوں، 10 سبجیکٹ شریعت کے، 10 سبجیکٹ عصری علوم کے بھی رہیں. ایک طالب علم 5ویں جماعت 6ویں جماعت عالمیت فضیلت تک پہنچے تو اس کے بعد اسے جو ٹریک پکڑنا ہو پکڑ سکتا ہے. وہ چاہے عالم بن کر کے رہے، وہ چاہے مدرس بن کر کے رہے، چاہے وہ خطیب بن کر کے رہے، اور اس کا دل چاہے تو دنیا کی ڈگریاں لے، وہ گریجویشن کرے، ایم اے کرے، دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ترقی کرے. یاد رکھو مجبوری جہاں تک ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم نے یہ فضا بنانا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی مدارس کو دینی تعلیم کی حد تک خاص رکھنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی بھی طرح سے ایکول کرنے کی کوشش کرو، برابر کرنے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا میں بھی بچہ ترقی کرے، آخرت میں بھی ترقی کرے. میں آپ کو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. قرآن کریم کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ایک نہیں دسیوں کی تعداد میں ہیں. جہاں دین اور دنیا آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں دین کو نہیں دنیا کو ترجیح انسان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جہاں آپ کے سامنے دین کا بھی راستہ، دنیا کا بھی راستہ ہے، انسان دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے بڑی تعداد میں یہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ علماء، وہ طلباء، وہ مدارس کے خریجین اور فارغین جنہوں نے مدارس سے علم حاصل کیا ہے، لیکن ان کے پاس دنیا کی طرف بھی ڈگریاں حاصل کرنے کے راستے کھلے ہوئے تھے، ہر طرح سے راستہ کھلا ہوا تھا. وہ مدرسوں سے نکلے تو منبر کے نہ ہوئے، مدرسوں کے مدرس نہ بنے، وہ منبر کے خطیب نہ بنے، وہ مصنف اور باحث نہ بنے، وہ معلم نہ بنے، بلکہ وہ دنیا کی ڈگریاں لے کر کے دنیا دار ہو گئے. اور اتنا ہی اگر ہوتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، معاملہ اس سے کہیں آگے چلا گیا. وہی لوگ مدارس کے خلاف محاذ کھڑا کرنے لگے، مدارس کی ناقدری کرنے لگے، مدارس کے خلاف محاذ اٹھایا، مدارس کے علماء کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا، مدرسین، خطباء، مقررین کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا، مدارس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا، علماء کرام کے خلاف بات کرنا شروع کر دیا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو اب ضرورات تقدر بقدرها، اگر ضرورت ہے، اضطرار ہے، تو آپ اسی اعتبار سے اتنی گنجائش رکھیں، بس یہ ذہن نہ بنائیں. میرے بھائیو، اگر کوئی کہتا ہے اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اگر دین کے ساتھ دنیا ملے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مدارس کی بات کرتے ہو، ملک کے اندر، اس کے شمال، جنوب، مشرق، مغرب کے اندر کالج کتنے ہیں میرے بھائیو؟ یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ عصری علوم کے مراکز کتنے ہیں؟ کتنی بار آپ نے سوچا کہ ان کالجوں میں شریعت کے علوم بھی داخل کرنا چاہیے، ان کالج میں عقیدہ بھی پڑھایا جانا چاہیے، ان کالج میں توحید بھی پڑھائی جائے، عقیدہ تفسیر بھی پڑھائی جائے، حدیث بھی پڑھائی جائے، کچھ سیرت بھی پڑھائی جائے. کتنی بار آپ نے سوچا ان جامعات کے اندر جہاں عصری علوم کی تعلیم ہوتی ہے، ان جامعات کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر دین کی تعلیم کتنی ہونی چاہیے؟ کچھ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے کبھی سوچا یا نہیں سوچا؟ مدارس اللہ کے دین کی حفاظت کا ضامن ہے. اس مدارس کی حفاظت اسلام کی حفاظت ہے. مدارس کی حفاظت عقیدہ توحید کی سنت کی حفاظت ہے. ان مدارس کو جو اسی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنانے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کو تم مکس کر کے کمزور کرنا چاہتے ہو. مدارس میں عصری تعلیم چاہیے یہ تو کہتے ہو، لیکن عصری علوم کے اداروں میں، عصری یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر دین کی، شریعت کی تعلیم ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ کیا چاہتے ہو؟ جو سسکتی ملکتی صورتحال ہے مدارس، اسے بھی معنوی طور پر کھوکھلا کر دینا چاہتے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ علماء جو دکھائی دے رہے ہیں،
انہوں نے خالص دین اسلام کے علوم کا علم حاصل کیا ہے. اس لیے تخصص اسپیشلٹی ہے حدیث کا, تفسیر کا, عقیدے کا. آپ کو متخصص ملتا ہے, آپ رجوع کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. اور حالت دار کیا ہو رہی, اسی مغرب کی نقالی کی وجہ سے وہ سارا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے یوں. اور کسی نے کہا تھا نا, اکبر الہ آبادی نے, غالباً مجھے زیادہ علم نہیں ہے شعر شاعری کا, لیکن کہا تھا, یہ شعر مشہور ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. آج جو کالج کی فضا نقد کرتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے غالباً کہا تھا, یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اگر فرعون نے کالج کھول لیا ہوتا تو بلا وجہ قاتل ہے, قاتل ہے, قاتل ہے, سفاک ہے, اس بدنامی سے تو کم سے کم بچ جاتا. اس کے ذریعے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, ان سب کا تبصرہ کرنے کا موقع نہیں ہے. الحاد پھیل رہا ہے انہیں کالجوں کے ذریعے سے. اور دوسری جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم, میں اشارہ کر چکا ہوں, نصاب تعلیم میں بنیادی طور پر مدارس کے اندر شرعی علوم کو بالادستی ہونی چاہیے. کوشش اگر ہو کہ شرعی علوم پڑھائے جائیں تو شرعی علوم پڑھائے جائیں, ایک بھی سبجیکٹ داخل نہ کیا جائے. اور اگر تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ عصری علوم کو داخل کرنا پڑے گا, ایک دو ٹھیک ہے, حسب ضرورت داخل کیا جائے, لیکن اسے پورے طور پر ایکول یا پیرالل نہ بنا دیا جائے. دین اور دنیا کو کیوں برابر کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے زمین و آسمان کا فرق رکھا ہے دنیا اور آخرت میں, اس لیے اسے بھی خلط ملط کرنے سے بچنے کی ضرورت. تیسری